السلام علیکم دوستوں، آپ کا استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون شہریت کا سبق نمبر 6 نوکر شاہی، اس سبق کی مشق حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط لکھیے اور غلط بیان درست کر کے لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، پارلیمانی جمہوریت میں عوام کے منتخبہ نمائندوں اور وزراء پر انتظام و انصرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ دوسرا ہے، دیکھو یہاں پر، UPSC مہاراشٹر میں سول سروس کے لیے مسابقتی امتحانات کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ جواب غلط ہے۔ UPSC پورے بھارت میں یعنی کل ہند خدمات اور مرکزی خدمات سول سروسز کے ذریعے جو ہے وہ مسابقتی امتحانات کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، سول سروسز میں بھی محفوظ نشستوں کی پالیسی رکھی گئی ہے۔ تو اس کا جواب لکھیں گے، سماج میں خواتین معذور اور اپاہج جیسے کمزور طبقے کے ساتھ برساں برس چلے آ رہے ہیں۔ درج ذیل فہرست ذاتوں اور فیصلوں کا بھی بڑا کمزور طبقہ موجود ہے۔ ان طبقات کو سماج کے دیگر طبقات سے برابر لانا ضروری ہے۔ سماجی غیر مساویت کی بنا پر یہ کمزور طبقہ ملازموں کی طرح سول سروس سے بھی محروم رہا۔ اس لیے نوکر شاہی سول سروس میں کمزور طبقات کے مواقع فراہم کر کے سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے پالیسی رکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں گے، سول سروسز کو سیاسی اعتبار سے غیر جانبدار رہنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب لکھیں گے، بھارتی جمہوری نظام میں ہر 5 سال میں مدت کے بعد نئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے، لیکن نوکر شاہی قائم رہتی ہے۔ پہلی حکومتوں کی اپنائی ہوئی پالیسیوں کی اور فیصلوں کی نمائندگی نوکر شاہی سے بڑی مہارت اور ایمانداری کے ساتھ انجام دینے کی توقع تھی۔ سول سروسز کو کسی بھی طرح کے سیاسی کردار سے گریز کرتے ہوئے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت اگر بدل بھی جاتی ہے تو پالیسی نہیں بدلتی، وہ اسی طرح جاری رہتی ہے۔ اس لیے سول سروس کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے سوال نمبر 3 ہے، دیکھو یہاں پر، اس کا پہلا ہے، محکمے کے کام کاج کو اچھے ڈھنگ سے چلانے میں وزیر اور سول سروسز کا کردار واضح کیجیے۔ ہم جواب لکھیں گے، کسی بھی محکمے کے کام کاج کو بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے وزیر اور سول سروسز کے باہمی تعلقات بہتر اور استوار ہونا چاہیے۔ سول سروسز کی مہیا کی ہوئی معلومات کی بنا پر ہی جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اکثر وزیروں کو ان کے محکموں کی کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ وہ سول سروسز کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر معاملات طے کرتے ہیں۔ کسی بھی عہدے کی جو ہے وہ تفصیل، اس کے لیے درکار مالی فنڈ، منصوبے کی تاریخ وغیرہ سے متعلق پوری جانکاری سول سروسز کو معلوم ہوتی ہے۔ ان کا احترام کرتے ہوئے شفقت کے ساتھ کام کاج انجام دیے جائیں تو محکموں کے کام کاج اچھے ڈھنگ سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے، دیکھو، نوکر شاہی کی وجہ سے حکومتی نظام کس طرح مستحکم ہوتا ہے، واضح کیجیے۔ جواب لکھیں گے، وزراء کونسل کے فیصلوں کو نوکر شاہی عملی جامہ پہناتی ہے۔ آزادی کے بعد کے زمانے سے انتظامیہ کے فیصلوں پر نوکر شاہی کے مؤثر ڈھنگ سے عمل کرنے کی وجہ سے سماج پر اچھے اثرات مرتب ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عام صفائی، آب رسانی، زرعی اصلاحات وغیرہ جیسی خدمات مکمل طور پر عوام کو میسر کرانے میں نوکر نصابی کی محنت و کارکردگی دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح نوکر شاہی کی وجہ سے جو ہے وہ ریاستی نظام کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، تصوراتی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ اس میں ہے، سول سروسز کی قسمیں، کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلا ہے، دیکھو، کل ہند خدمات بھارت پالیسی، مثلاً خدمات برائے بھارتی جنگلات۔ دوسرا ہے، مرکزی خدمات، یعنی مثلاً بھارتی غیر ملکی خدمات، بھارتی محصول خدمات۔ تیسرا ہے، ریاستی خدمات، مثلاً بلاک ڈیولپمنٹ عہدیدار وغیرہ، یہ اس میں آتا ہے۔ اب دیکھیں گے سوال اس میں ہے 5واں، نوکر شاہی کی نوعیت واضح کیجیے۔ تو جواب لکھیں گے، حکومت کی پالیسی عمل میں لانے والے انتظامیہ کو نوکر شاہی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، وزراء کو
وزراء کونسل جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، لیکن نوکرشاہی کی نوعیت ہمیشہ مستقل ہوتی ہے۔ سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ اگلا ہے محکموں کی خراب کارکردگی کے لیے براہ راست نوکرشاہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے محکموں کے متعلقہ وزراء کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور نوکرشاہی کو غیر معروف رکھا جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ